کتاب درس نامے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام جو مرجع اعلیٰ جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمیٰ حاج سید صادق حسینی شیرازی دامت اللہ کی اہم تالیفات میں سے ایک ہے۔ اس کتاب میں اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کے مطابق کچھ اخلاقی اور ثقافتی موضوعات پر بحث ہوئی ہے، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آج کے جدید دور میں سعادت مندی اور حقیقی دین اسلام کے نقطہ نظر کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العلی العظیم۔ امام صادق علیہ السلام کا وہ وصیت نامہ جو آپ نے اپنے پیروکاروں کو لکھا، جو کتاب قافی بہار الانوار میں معتبر سند سے موجود ہے، یہ وہ نصیحت ہے جو انسان کی دنیا و آخرت سنوار سکتی ہے، اور امام کا فرمان اور فرمائش ہے اور حکم ہے کہ آپ اس وصیت کو اپنی مسجدوں گھروں میں رکھیں اور نماز کے بعد اس میں غور و فکر کریں۔ یہ وہ رولز ہیں، یہ وہ قیمتی اثاثہ ہیں جو امام علیہ السلام نے ہماری دنیا و آخرت اور ہماری نسلوں کی کامیابی کے لیے ہمیں عطا فرمائے۔ امام علیہ السلام اپنے ایک جملے میں ارشاد فرماتے ہیں، علیکم بالحیاء والتنزہ اما تنزہ عنہ الصالحون قبلکم، کہ آپ میرے پیروکاروں کو چاہیے کہ حیا کو اپنائیں اور ان تمام خرابیوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں کہ جن گناہوں سے آپ سے پہلے لوگ جو صالح نیک لوگ تھے انہوں نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا۔ یہاں پہ امام علیہ السلام نے دو ایسی چیزیں طلب کی ہیں جن میں سے پہلی چیز حیا ہے۔ اب حیا ایک ایسا قیمتی سرمایہ ہے جس کی دو قسمیں ہیں، ایک حیا ممدوح ہے اور دوسری حیا مذموم ہے۔ کون سی حیا مذموم ہے؟ وہ حیا کہ جو دین سیکھنے کے بارے میں انسان شرم کرے، اسے ہیزیٹیشن ہو، حق کی بات کے بارے میں سوال نہ کرے۔ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، الحیاء مقرون بالحرمان، کہ حیا جو ہے وہ محرومیت سے ملی ہوئی ہے، یعنی جب انسان جھجک جائے گا، شرم محسوس کرے گا تو وہ دین کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، وہ علمی چیزوں کو صحیح طور پہ سمجھ نہیں سکے گا۔ اس لیے کہا گیا السؤال مفتاح العلم، کہ سوال جو ہے وہ علم کی چابی ہے، یعنی علم آپ کو تبھی ملے گا جب آپ سوال کریں گے۔ بلکہ بعض احادیث میں معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں، اسأل عن دینک حتی یقال لک مجنون، اپنے دین کے بارے میں اتنا سوال کرو کہ لوگ آپ کو پاگل اور مجنون کہنے لگیں۔ اور قرآن میں بھی اس حوالے سے ارشاد رب العزت ہوتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر آپ نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے سوال کرو۔ لہٰذا یہ جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر انسان سوال نہیں کرتا تو سوال نہ کرنے کی وجہ سے حق سے محروم ہو جاتا ہے، معرفت سے محروم ہو جاتا ہے، علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو ایسی شرم، ایسی حیا مذموم ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اسی حیا اور شرم کی وجہ سے انسان دنیا و آخرت سے محروم ہو جائے گا، کامیابیوں سے محروم ہو جائے گا، نیکیوں سے محروم ہو جائے گا۔ دوسری قسم جو ہے، سیکنڈ کائنڈ آف حیا جو ہے، دوسری قسم، اس میں اس حیا کی مدح سرائی کی گئی ہے۔ حدیث میں الحیا نصف الدین یا نصف الایمان، بعض روایت میں کہ جو حیا ہے وہ آدھا ایمان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا سے حیا کرنا
یہ انسان کو نیک بنا دیتا ہے، کیونکہ جب بھی نافرمانی کا موقع آئے گا، معصیت خدا کی بات آئے گی، تو انسان کو خدا سے حیا آ جائے گی کہ پروردگار مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے، میرے اعمال کو دیکھتا ہے، میری ہر بات کو سنتا ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، میرے تمام اعمال کو دیکھتا ہے۔ قرآن میں رب العزت کا ارشاد ہوتا ہے قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ کہ عمل کرو، اللہ آپ کے عمل کو دیکھتا ہے، رسول دیکھتے ہیں، اور تمام مومنون یعنی اہل بیت علیہ السلام دیکھتے ہیں۔ روایات کی روشنی میں تو جب انسان کو اللہ، رسول اور اہل بیت سے شرم آئے، حیا آئے، تو یقیناً انسان خلوت میں ہو یا جلوت میں، جب اسے معلوم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، رسول دیکھتے ہیں، اہل بیت تک اعمال پہنچتے ہیں، تو پھر انسان کسی حالت میں بھی، خلوت میں ہے یا جلوت میں ہے، وہ خدا کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ خدا کی نافرمانی کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں، اسے اللہ سے حیا آئے گی، اللہ دیکھ بھی رہا ہے، اللہ سن بھی رہا ہے، اللہ میری شاہراہ کے قریب ہے۔ نحن اقرب الیکم من حبل الورید، ہم تمہاری شاہراہ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو ایک بڑے قیمتی نقطے کی طرف، جو انسان کی زندگی میں انقلاب لانے والا نقطہ ہے، جو انسان کی زندگی کو چینج کرنے والا نقطہ ہے، جو انسان کو یقین کی منزل پہ لے جانے والا نقطہ ہے، جو انسان کے اعمال کو صالح بنانے والی چیز ہے، جو انسان کے ایمان کو مضبوط کرنے والی شے، یہی ایک چیز اگر انسان دل میں بٹھا لے کہ اس کے پاس حیا ہونی چاہیے، یعنی حیا اس طرح ہو کہ خدا کی نافرمانی نہ کرے انسان اس حیا کی وجہ سے، کہ خدا مجھے دیکھتا ہے، سنتا ہے، میرے قریب ہے، لہٰذا حیا کی وجہ سے جب نافرمانی پروردگار نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے اس مقام پہ کہ ایسا انسان کمال کی طرف چلا گیا۔ لہٰذا امام نے فرمایا کہ ہمیشہ حیا کا دامن پاس رکھو، اور دوسری بات یہاں پہ یہ کی کہ تمام ان برائیوں سے پاک اپنے آپ کو رکھو کہ جو پہلے صالح لوگ ان برائیوں سے اپنے آپ کو پاک رکھتے تھے، اور وہ ہیں روحانی بیماریاں جو انسان کے دل کو لگی ہوئی ہیں، چاہے وہ ظاہری گناہ ہیں یا باطنی گناہ، جو حسد ہے، تکبر ہے، دکھاوا ہے، شرک ہے، اسی طرح منافقت ہے، حب دنیا ہے، جاہ طلبی ہے، شہرت طلبی ہے، غفلت ہے، حقد ہے مومنین سے، مومنین کو اذیت دینا، اہانت کرنا، ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی امام فرما رہے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔